بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ثبوت قطعی اور ثبوت ظنی، اور اس کے علاوہ ادلۃ قطعیۃ ادلۃ ظنیۃ۔ یہ چار چیزیں ہیں جو اہم ہیں، ان کے بیچ میں ڈفرینسز کس طرح کی جائے، یہ قطعی کیا ہے، ظنی کیا ہے، اور ثبوت کیا ہے، اور دلالہ کیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو قطعی اس چیز کو کہتے ہیں جو قطعی ہو، یعنی کہ اس کی چیز میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ ظنی وہ چیز ہو جس میں شک و شبہ ہو۔ تو یہ چیز تو کلیئر ہو گیا میرے خیال میں۔ ابھی پڑھیں گے قطعی ثبوت کس کو کہتے ہیں اور ظنی ثبوت کس کو کہتے ہیں۔ تو ہم اردو میں اسی کو اس طرح کہیں گے، قطعی ثبوت اس کو کہتے ہیں الذی رواہ جمع عن جمع تمنع العادۃ تواتهم علی الکذب، یعنی کہ اس چیز کو روایت کیا ہے، اس چیز کو نقل کیا ہے ایک بڑی جماعت نے ایک جماعت سے، یعنی کہ اس چیز میں آپ کو کوئی جھوٹ کا کوئی پہلو ہی نظر نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی جماعت نے اس کو نقل کیا ہے کہ تواتهم علی الکذب، یعنی کہ اس میں جھوٹ کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کتاب و سنت المتواترہ، الکتاب کیا ایک بہت بڑی جماعت نے 1400 سالوں سے ٹرانسفر کرتے ہم تک پہنچایا، یعنی کہ ہر زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت نے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لی، اور سنت المتواترہ بھی اسی طرح پہنچا۔ یبلغ نقل و حد تواتر، یعنی کہ وہ چیز اسی طرح نقل ہو جو حد تواتر کو پہنچ جائے، یعنی کہ تواتر تسلسل کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ بڑی بڑی جماعت ہر دور میں رہتی ہو جو اس چیز کو نقل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہو۔ اور ثبوت ظنی ثبوت اس کو کہتے ہیں جو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، اور اس کے بعد 2 3 4 شخصوں نے اس کے بعد کسی سے نقل کیا، اور اس کے بعد اس طرح کبھی 1 کبھی 5 کبھی 10 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے سننے والا یا بیچ میں سننے والا یا تیسرا جو گروہ ہے اس میں سننے والا ایک ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں ثبوت ظنی یا سند ظنی، یا ہم کیا کہتے ہیں ظنی ثبوت۔ تو اخبار الاحاد اس میں آتے ہیں لا یبلغ نقل حد تواتر، اس کا حد تواتر تک اس کا نقل نہیں پہنچتا۔ اب آتے ہیں ادلۃ قطعی ادلۃ ظنی، ہم اس کو کہتے ہیں قطعی دلالہ اور قطعی ظنی دلالہ، آسانی کے لیے بولتے ہیں۔ تو قطعی دلالہ وہ ہے جو الذی یدل علی الحکم الخاص ولا یحتمل غیرہ، وہ چیز جو دلالت کرتی ہو حکم پر، یعنی کہ خاص حکم پر، ولا یحتمل غیرہ، اور اس میں کسی اور چیز کا احتمال بھی نہ ہو، جیسے نصوص القرآن و سنہ تکون قطعی دلالہ، جیسے جو ٹیکسٹ ہے قرآن کی اور سنت کی، جو اس میں کوئی آپ شک نہیں کرتے، وہ قطعی دلالہ ہے، ٹھیک ہے۔ ادلۃ ظنیہ، ظنی دلالہ کیا ہے؟ ما دل علی المعنی او الحکم مع احتمال غیرہ، یعنی کہ اس کی معنی میں اختلاف پایا جائے، ما دل علی المعنی او الحکم مع احتمال غیرہ، یعنی کہ اس کی معنی میں ایک لفظ ہو وہ قطعی ثبوت ہے، لیکن اس کی جو معنی میں ہے اس میں 2 3 4 معنی نکلتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں ادلۃ ظنیۃ یا ظنی دلالہ کہتے ہیں۔ جس طرح ظنی دلالہ بہذا المعنی، معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو آگے ہم مثالیں دیں گے تو یہ 4 چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم نے ظنی ثبوت اور قطعی ثبوت کا یہ مطلب دیا کہ قطعی ثبوت اور ظنی ثبوت نقل کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت متواترہ اس کو ہم قطعی ثبوت کہیں گے، کیونکہ یہ نقل کے اعتبار سے ان میں کوئی شک موجود نہیں۔ لیکن ظنی ثبوت احاد، حدیث الاحاد کو کہتے ہیں، احادیث الاحاد کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں ایک شخص نے یا 1 سے 3 شخص نے اس کو نقل کیا ہو اور وہ تواتر کے حد تک نہ پہنچی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ظنی ثبوت، کیونکہ اس کی جو چیز میں ظن پایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی نقل میں کوئی ظن ہے، کوئی شک ہے۔ تو قطعی دلالہ اور ظنی دلالہ
پڑھتے ہیں ابھی مثالوں کے ساتھ. قطع دلالہ هو الذی يدل علی الحکم ولا يحتمل غیرہ. ابھی آتے ہیں اس کی مثال پر. وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. ابھی دیکھیں لَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ کیا ہے؟ قطع ثبوت ہے، یعنی کہ نص کے اعتبار سے قطعی ثبوت ہے. قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کی آیت میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو اس میں کوئی یعنی کہ ظنی ثبوت کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ نقل قطعی ثبوت کے ذریعے سے ہوئی ہے. ابھی یہاں پر جو لکم نصف ما ترک ازواجکم قطعی دلالہ بھی ہے، کیونکہ ان جو لفظ ہیں ان کی معنی میں کوئی اور معنی کی گنجائش ہی نہیں. نصف آدھا کو کہتے ہیں، لکم تمہارے لیے، ما ترک جو چھوڑا، ازواجکم، تو ان میں کوئی یعنی کہ قطعی دلالہ بھی ہے، قطعی ثبوت بھی ہے. ظنی دلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ما دل علی المعنی او الحکم مع احتمال غیرہ، یعنی کہ ظنی دلالہ اس دلالت کو کہتے ہیں جس کی معنی یا حکم میں دوسرا کوئی احتمال پایا جائے، دوسرے کسی معنی کا احتمال پایا جائے. ابھی جو معنی کے ساتھ ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. او مدل علی اکثر من معنی، یعنی کہ یا اس میں بہت سارے معنی پائے جائیں. کالقرى فی قول تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. سب سے پہلے یہ قرآن کا کیا ہے؟ حصہ ہے، آیت میں سے ہے، تو یہ تو خود قطع ثبوت ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو قروء لفظ ہے یہ ظنی دلالہ ہے. ظنی دلالہ ہے کس چیز میں؟ کہ قروء کا جو مطلب ہے، جو جمع ہے قرء کا، قرء، تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. جو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کے بیچ میں اختلاف ہے. ایک لیتا ہے کہ قرء کا مطلب ہے حیض، اور ایک لیتا ہے قرء کا مطلب ہے طہر. تو ابھی یہ جو آیت بھی نفسی ہے وہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ظنی دلالہ اس میں اس کی معنی کے لحاظ سے پائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ بھی خاص ایک لفظ کے اندر ظن پایا جا رہا ہے، تو ظنی دلالہ ہو گیا. ظنی دلالہ. ابھی آگے آتے ہیں زیادہ اس کو واضح کرنے کے لیے. ونصوص الکتاب والسنت قد تکون قطعی دلالہ وقد تکون ظنی دلالہ، یعنی کہ جو کتاب کی نصوص یعنی کتاب کی ٹیکسٹ یعنی قرآن مجید کی ٹیکسٹ اور سنت کی ٹیکسٹ کو کبھی قطعی دلالہ ہوتے ہیں اور کبھی ظنی دلالہ اس معنی میں ہوتے ہیں. یعنی کہ اوپر جو ہم نے مثال دی ہے لکم نصف ما ترک ازواجکم، یہ قطعی دلالہ ہے. المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کیا ہے؟ ظنی دلالہ ہیں دونوں قطعی ثبوت، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے اور قرآن اور سنت متواترہ کیا ہیں؟ قطعی ثبوت ہیں. المعنى فكل من الكتاب والسنة يشتمل على نصوص تفيد القطع ونصوص تفيد الظن، واما الاجماع فدلالته على الحكم قطعية، اور اجماع بھی کیا ہے؟ قطعی پر، حکم قطعی پر دلالت کرتی ہے. واما بقية الادلة كالقياس والمثال والاستثناء والذرائع وغيرها فانها تفيد الحكم وتدل عليه ظنا لا قطعا. اور دوسری چیزیں قرآن اور سنت متواترہ اور اجماع کے سوا سب ظن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، قطعی یعنی کہ ظنی دلالہ ہیں. تو نیچے جو ہم مثالیں دیکھ کر ابھی اس کو اینڈ کریں گے. ادلۃ قطعیۃ من حیث السند والدلالہ، یعنی کہ ایک چیز جو قطعی دلالہ بھی ہے اور قطعی ثبوت بھی ہے. سند کو ہم ثبوت بھی کہتے ہیں، میں نے لکھ دیا اوپر، یہاں پر لکھ دیا. قطعی دلالہ بھی ہے، قطعی ثبوت، جس کا مثال ہے وذالک نصوص الکتاب والسنۃ المتواترہ اذا دلت علی المعنی دون ان تحمل غیرہ، یعنی کہ نصوص الکتاب اور نصوص سنت متواترہ ہیں، وہ قطعی ثبوت تو ہے، لیکن قطعی دلالہ اس معنی میں ہے کہ جن آیتوں میں معنی میں کوئی اختلاف نہ پائی جائے تو وہ کیا ہے؟ قطعی دلالہ. اور سنت المتواترہ میں اگر معنی میں یعنی کہ اختلاف نہ پایا گیا ہو تو وہ کوئی قطعی دلالہ ہے. قطعی ثبوت ویسے بھی ہیں دونوں. ان آیتوں کے لیے بھی یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ دلت علی المعنی دون ان تحمل غیرہ، سوائے ان کے جن میں یعنی کہ دوسرے معنی کا احتمال نہ پایا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ قطعی ثبوت بھی ہیں، قطعی دلالہ بھی ہیں. اور ادلۃ ظنیۃ من حیث السند، جو ظنیت و ثبوت ہو اور ظنی دلالہ بھی ہو،
یعنی کہ ظنی ثبوت اور ظنی دلالہ. وذالک الخبر الذی رواہ واحد او جمع لا یبلغ حد التواتر، یعنی کہ وہ حدیث جو ایک شخص نے روایت کی ہو یا ایک جماعت نے روایت کی ہو لیکن وہ حد التواتر کو نہ پہنچی ہو. اذا دل علی معنی واحتمل غیرہ، یعنی کہ اس کی معنی میں دوسرے معنوں کی احتمال پایا جائے. یعنی کہ ہم کقول علیہ السلام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے کوئی نماز اس کے لیے جو نہ پڑھے سورہ فاتح. فإنه يحتمل ان يكون معناها، کہ اس کی جو معنی میں احتمال پایا جاتا ہے. لا صلاۃ صحیحۃ، اس کے جو معنی ہے وہ یہ بھی پایا جا سکتا ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے. ويحتمل ان يكون معنى لا صلاۃ کاملۃ، یا کاملہ کی معنی میں اس کو لے لیں، یعنی کہ لا صلاۃ کو. تو ان میں دو احتمال پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادلۃ قطعی من حیث السند ظنی من حیث دلالہ، تو آخر میں جو ہے وہ یعنی کہ قطعی و ثبوت ہو لیکن ظنی و دلالہ ہو. تو اس کا مثال وذالک نصوص الکتاب التی تحتمل اکثر من المعنی، یعنی کہ جو قرآن کی نصوص ہے وہ خود تو قطعی و ثبوت ہے، وہ خود تو بنفسی قطعیت و ثبوت ہے. اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو ذہن نشین یہ بات ہو جائے. وہ اکثر معنی کا قول تعالیٰ ذکر ظنی و دلالہ ہو. وامسحوا برؤوسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ مسح کرو اپنے سروں کا. فإنه يحتمل ان يكون المعنى، یعنی کہ اس میں احتمال پایا جاتا ہے اس معنی کا بھی بکل رؤوسکم، یعنی کہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. ويحتمل ان يكون، یا اس کا بھی احتمال ہو سکتا ہے ببعض، یا اس سر کے کچھ حصے کا مسح کیا جائے. تو دونوں معنی پائے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے یہ تو قطعی و ثبوت ہے بنفسی، لیکن قطعی دلالہ معنی کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اس میں ایک معنی نہیں بلکہ 2 3 4 5 معنی آپ نکال سکتے ہیں. تو یہ تو اس میں ٹیکسٹ میں بھی واضح ہے. اب یہ آتے لاسٹ میں ادلۃ ظنیۃ من حیث سند قطعیۃ من حیث دلالہ، یعنی کہ یہ ابھی چوتھا ٹائپ ہے کہ جو چیز یعنی کہ جو ظنی و ثبوت ہو لیکن قطعی دلالہ ہو. یعنی کہ جو چیز ہے کہ ہم تک پہنچی ہو اس میں ظن ہو، لیکن جو دلیل ہے یعنی کہ اس کی معنی میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو. تو یہاں پر ہم ایک مثال لیتے ہیں. لیس للقاتل شیء من المیراث، حدیث ہے یعنی کہ قاتل کے لیے میراث میں کچھ حصہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو ابھی دیکھیں احاد میں سے ہے، حدیث احاد میں سے ہے، تو یہ تو ابھی قطعی و ثبوت تو نہیں ہے بلکہ ظنی و ثبوت ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ قطعی دلالہ ہے. ابھی دیکھیں من حیث دلالت علی عدم ارث القاتل وان کان لفظ القاتل ظنی دلالہ، اگر جو یہ قاتل کا جو لفظ ہے اگر ظنی دلالہ ہوتا لوقوع الخلاف فی المقصود به، یعنی کہ اس کا ایک جو اس لفظ کا جو قصد کیا گیا ہے اس کا معنی خلاف واقع ہم لیتے. مطلب اهو القاتل عمدن، یا ہم کہتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ عمدن ہے، یعنی کہ انٹینشنلی اس نے قتل کیا. یشتمل الخطا، یا اس نے خطا میں قتل کیا. وحل بالمباشرۃ، یا اس نے خود قتل کیا. یا یشمل تسبب، یعنی کہ یا کسی اور کو سبب بنایا قتل کروانے کے لیے. ام یشتمل ما کان یحق القصاص، تو یا تو اس نے قصاص کے لیے اس کو قتل کیا. تو یہ بھی دیکھیں من مکلف ام یشتمل قتل صغیر، یا اس میں مکلف داخل ہے یا اس میں صغیر داخل ہے. تو ابھی دیکھیں جو حدیث احاد ہے اس میں ابھی قطعی ثبوت نہیں ہے بلکہ ظنی ثبوت ہے، لیکن دلیل کے معنی کے لحاظ سے وہ قطعی دلالہ ہے، کیونکہ اس میں ابھی ہم کسی اور معنی کو نہیں پاتے بلکہ قاتل اسی کو لیتے ہیں جس نے انٹینشنلی قتل کیا ہو، یعنی کہ اپنی والد کو یا اپنی والد کو، تو اس کی جو وراثت ہے اس سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. صغیر ہو مکلف ہو، کیونکہ ان بحثوں میں ابھی پڑھنے کا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قاتل کا یہاں پر ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، اور اس جو حدیث میں جو لفظ قاتل ہے اس کی معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں پر ہم اس آج کی جو لیکچر اس کو ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں ملتے ہیں.